پاکستان کے اندر بھی ایک آپریشن جاری ہے اور اللہ کرے جو آپریشن ہے جلد اپنے جو ہے منطقی انجام کو پہنچے. وہ ہے حکومت جو سازی کا مرحلہ. آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر ہو گیا, سندھ کے اندر ہو گیا. اطلاعات کے مطابق بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی اسمبلیوں کے اجلاس جو ہیں کل بلا لیے گئے ہیں. امید ہے وہاں پہ بھی معاملات جو ہے حکومت سازی کے آگے بڑھیں گے. لیکن وفاق کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک اس وقت جو معاملہ اٹکا ہوا ہے وہ یہ ہے جو ہے خواتین کی جو اسپیشل نشستیں ہیں ان کے حوالے سے. اور آج بڑی حیرانگی ہوئی کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, ایم کیو ایم والے پہنچ گئے جناب اعلیٰ یہ بھی سیٹیں ہماری ہیں, یہ کون ہے, یہ آگے یہ سنی اتحاد کونسل والے, اور یہ سارے کا سارا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. اب جو آؤٹ گوئنگ صدر عارف الوی صاحب ہیں, آؤٹ گوئنگ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں ناظرین, آج جو ہے اسکیڈول بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے. مطلب اسکیڈول تو شاید فرسٹ کو اناؤنس کیا جائے گا, لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ آ گئی ہے کہ جس نے صدر بننا ہے پاکستان کا وہ فارم حاصل کر سکتا ہے. ناظرین, سب سے پہلے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹر ہیں علی ظفر صاحب, جو سینئر لیڈر بھی ہیں, ان کا جو دعویٰ ہے وہ جو پارٹی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں ان کو سن رہا تھا اسمبلی اجلاس کے اندر جب موجود تھے, وہ میرے سینٹ کے اندر جب بول رہے تھے تو انہوں نے کیا وہاں پہ اپنی توجیہ پیش کی, جناب اعلیٰ یہ عین جمہوری عمل ہے, عین قانونی عمل ہے, عین آئینی عمل ہے, یہ سیٹیں ہماری ہیں, ہمیں پلیز دے دیں. آئین واضح طور پہ کہتا ہے جو ریزرو سیٹس ہیں, ویمن سیٹس اینڈ مائنورٹی سیٹس, ان کو ملیں گی, پولیٹیکل پارٹی کے کینڈیڈیٹس الیکٹ ہو کے آئیں گے, کسی اور کا حق نہیں ہے. آج میں نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پروسیڈنگز چلی, وہاں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بھی کلیم کر رہے تھے کہ یہ سیٹیں ہمیں ملنی چاہیے. غیر جمہوری سٹیپ ہے جو مجھے امید نہیں تھی ان پولیٹیکل پارٹی سے. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی چوری کرنا چاہتی ہے یا کلیم کرنا چاہتی ہے ان سیٹوں پہ تو وہ بالکل غیر آئینی حرکت ہوگی. لیکن ظاہر ہے دوسری طرف اس وقت وہ پولیٹیکل پارٹی جو حکومت بنانے جا رہی ہے ناظرین, پاکستان مسلم لیگ نون, عطا تاج صاحب اور ان کے جو متوقع لا منسٹر ہیں اعظم نذیر تاج صاحب, وہ بھی آج وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے الیکشن کمیشن. پہلے عطا تاج صاحب کیا وہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ سیٹیں تو ہماری بن رہی ہیں, رائٹ ہے, ہماری پارلیمان کے اندر پریزنس ہے, اور یہ حق بنتا ہے کہ پارلیمان کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں جنہوں نے مقررہ وقت کے اندر اپنی مخصوص نشستوں کی فہرستیں جمع کرائی ہیں کہ ان کو اس کے مطابق ان مخصوص نشستوں کا شیئر دیا جائے. اور ساتھ میں آپ نے اعظم نذیر تاج صاحب کو دیکھا, وہ بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. جو کینڈیڈیٹس نیکسٹ ان لائن ہیں پرائورٹی لسٹ میں دیگر جماعتوں کے, تو ظاہر ہے ان کی ایک لیجٹمیٹ ایکسپیکٹنسی ہے کہ جب اس کا کوٹا ریوائز ہوگا, کیونکہ یہ سیٹس پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن پہ صرف ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے مخصوص کی گئی ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کا حصہ ہوتی ہیں, عام انتخابات میں ووٹ حاصل کرتی ہیں, اور اپنے ووٹ کے تناسب سے یہ سیٹیں انہیں جاتی ہیں. ناظرین, زاہد مشوانی صاحب الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے جانتے ہیں آج کی جو کارروائی ہوئی, آج فیصلہ متوقع تھا, کل پہ کیوں یہ سارے کا سارا جو ہے ڈال دیا گیا ہے, کیا کچھ ہوا آج الیکشن کمیشن میں. مشوانی صاحب بہت شکریہ, بتائیے گا آج کی جو کارروائی ہوئی اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ فیصلہ کل تک ہو جائے گا یا پھر یہ بھی معاملہ لمبا لٹکے گا؟ یہ فیصلہ اگر الیکشن کمیشن کرنا چاہتا تو الیکشن کمیشن جسٹ اس کے اوپر جو قانون کے مطابق سیاسی جماعتوں کو کوڈ الاٹ کیا جاتا ہے اس پر فیصلہ کر لیتا. راتوں رات 6 درخواستیں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے خلاف آئیں, اور پھر اس کے لیے سماعت کے لیے درخواستیں مقرر بھی کر دی گئیں, نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے, اور آج اس بات پر تھا کہ شاید ایک دن میں ان کو سنا جائے اور پھر اس پر فیصلہ کر دیا جائے. لیکن آج جو نوٹسز جاری کیے گئے تھے 6 پارٹیوں کے, اور پیپلز پارٹی جس طرح ابھی آپ نے سنا اور ناظرین نے بھی سن لیا, اور نون لیگ اور باقی جماعتیں جو اس میں پیش ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہ کوٹا ہمیں دیا جائے, اور کلیم کیا کہ یہ ہماری درخواستیں ہیں اور جو پرائرٹی لسٹیں ہیں وہ پہلے جمع ہو چکی ہیں. تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ مختلف قسم کی درخواستیں ان کو چلیں, یہ تو قانونی معاملہ ہے مشوانی صاحب, یہ تو کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا, لیکن یہ تھوڑا سا معاملہ بتائیے گا یہ کیا ہوا کہ بنیادی طور پر یہ تو سنی اتحاد کونسل کی ایک انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی جناب اعلیٰ یہ ہماری سیٹیں ہمیں دی جائیں, تو یہ 6 جماعتی اتحاد جو ہے ان کی طرف سے اچانک آ جانا, یہ جو اجلاس ہے بجائے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا جو سنی اتحاد کونسل کی اپلیکیشن کی بجائے, یہ تو لگتا ہے کہ دوسری طرف معاملہ جا رہا ہے. تو
اگر الیکشن ایکٹ کے تحت، رولز کے تحت، قانون کے تحت الیکشن کمیشن نے اس پر کام کرنا ہوتا تو سیاسی جماعت جب پارلیمنٹ کے اندر آ جائے اور ان کے پاس آزاد اراکین اس سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں تو اور اس کے علاوہ کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ کوٹا ان کو الاٹ کر دیا جائے، لیکن اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے جب نامینیشن پیپرز کا معاملہ آیا اور انتخابی نشان جو پی ٹی آئی سے لے لیا گیا اور پھر بلے باز پر انہوں نے اپلائی کرنے کی کوشش کی تو اس پر بھی الیکشن ایکٹ کی وضاحت کرنے کی بجائے الیکشن کمیشن نے اس پر باقاعدہ آرڈر جاری کیا تھا۔ زاہد مشواری صاحب یہ فرمائیے گا کہ بنیادی طور پر جو 6 اپلیکیشنز آئی ہیں وہ کیا الیکشن ایکٹ کا مطلب کون سا سیکشن کوٹ کر رہی ہیں کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے؟ یعنی آج جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس میں کیا موقف آیا، یعنی فاروق نائک صاحب کا کیا موقف تھا یا اعظم نذیر طاہر صاحب کا کیا موقف تھا الیکشن کمیشن کے سامنے؟ کس بڑی سیکشن کے تحت جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور ان کے ساتھ الائڈ جو دوسری جماعتیں ہیں ان کا موقف یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جماعت نہیں ہے، پارلیمنٹ کے اندر ان کے پاس مینڈیٹ موجود نہیں ہے، اور جو مین ان کا جو اس میں انہوں نے ایک لیا تھا۔ مشواری صاحب بہت شکریہ، یہ انفارمیشن ہے میرے خیال میں حسن کے پاس، ان سے جان لیں گے ناظرین، لیکن حسن کے پاس جانے سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سینیٹر ہیں سعدیہ عباسی صاحبہ وہ کچھ فرما رہی ہیں جو آج سینٹ کے اندر انہوں نے بات کی، یہ شاید خاقان عباسی صاحب کی سسٹر ہے میرے خیال میں، وہ کیا فرما رہی ہیں سنیے گا۔ میں ان کی اس بات کو انڈورس کرتی ہوں اور سپورٹ کرتی ہوں کہ جو سیٹس ان کی بنتی ہیں وہ ان کو دی جائیں۔ ہمارے ملک میں اس الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ دنیا بھر کے سامنے ہے۔ اس ایوان میں لوگوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو ریزائن کرنا چاہیے تھا اور واقعی ان کو کرنا چاہیے تھا۔